اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو ابراہیم اسپیکس۔ آج میں جماعت اسلامی کے امیر کے انتخاب کے اوپر بات کروں گا۔ یہ ٹاپک میں اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کرتا، کرکٹ کے اوپر زیادہ تر بات کرتا ہوں، لیکن کل ہی جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کا انتخاب ہوا اور اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، تو میں نے اس بات کو بہت ضروری جانا کہ جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت صرف برائے نام ہے، ان کو سیاسی جماعتیں کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں کسی سیاسی یا مذہبی جماعت واقعتاً جمہوریت موجود ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی پر آپ بہت سی جگہوں پر تنقید کر سکتے ہیں اور وہ جائز ہوتی ہے، لیکن تنظیمی طور پر نہایت مضبوط تنظیم موجود ہے۔ 1971 میں قائم کی گئی جماعت کے حال ہی میں چھٹے امیر کا انتخاب کیا گیا، جس میں 45,821 ارکان جماعت کو بیلٹ پیپر جاری کیا گیا، جس میں مردوں کی تعداد 39,927 ہے اور خواتین ارکان کی تعداد 6,794 ہے، جو کہ جماعت اسلامی کے صدر انتخابی کمیشن راشد نسیم صاحب نے اپنی پریس ریلیز میں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگر جماعت اسلامی کے امیر کے پروسیس کے اوپر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کا کوئی بھی ممبر یا کوئی بھی بندہ اس کے نامزد نہیں کیا جاتا، کوئی بھی بندہ اس کے لیے نامزد نہیں ہوتا۔ شورا کی جانب سے 3 نام پیش کیے جاتے ہیں اور وہ 3 نام ارکان کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ارکان جماعت چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کسی فرد کو اپنا امیر منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اس سال جو 3 نام شورا نے پیش کیے اس میں سابق امیر جماعت سراج الحق صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب اور کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے۔ اگر جماعت اسلامی کی امیر کی ہسٹری کے اوپر تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو بہت ہی عظیم شخصیات ہمیں جماعت اسلامی کی امیر نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے سید ابوالعلا مودودی بانی جماعت اسلامی 1941 سے لے کر 1972 تک 1972 تک جماعت اسلامی کے امیر رہے اور اپنی زندگی میں ہی باوجہ صحت امارت سے انہوں نے معذرت کر لی، اور جماعت کے ارکان نے ان کے بعد میاں طفیل محمد، جو کہ ایک جج تھے لیکن تحریک کے لیے جماعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پیشے سے اپنا جو تعلق تھا ختم کر لیا اور اپنی زندگی جو ہے تحریک اسلامی کے لیے وقف کر دی۔ بڑے پڑھی لکھی شخصیت تھے، وہ 1972 سے 1987 تک امیر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی باوجہ صحت معذرت کر لی اور قاضی حسین احمد، جو کہ KPK سے تھے، وہ 1987 سے لے کے 2008 تک جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ اس کے بعد سید منور حسن 2008 سے لے کے 2014 تک جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ اس کے بعد سراج الحق صاحب 2014 سے لے کے 2024 تک جماعت اسلامی کے 5ویں امیر رہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی لسانیت سے مکمل طور پر پاک ہے۔ سب سے پہلے امیر جو تھے سید ابوالعلا مودودی، وہ ہندوستان سے تھے، ہندوستان سے پاکستان انہوں نے ہجرت کی تھی قیام پاکستان کے بعد، وہ اردو زبان بولنے والے تھے۔ اس کے بعد میاں طفیل محمد، وہ ایک پنجابی زبان بولنے والی شخصیت تھے، پنجاب کے رہنے والے فرد تھے۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد کا تعلق KPK سے تھا، وہ ایک پٹھان تھے۔ اس کے بعد سید منور حسن صاحب جو تھے وہ کراچی سے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد سراج الحق صاحب دیر کے رہنے والے تھے، اور اب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کا تعلق پھر صوبہ سندھ سے ہے، وہ کراچی میں رہنے والی شخصیت ہے، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ تو اس کے برعکس اگر ہم کسی دوسری جماعتوں کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کسی جماعت میں کسی باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے بعد پوتا ہوتا ہے اور پوتے کے بعد پھر اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ جماعتیں جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، ان کو جمہوری جماعتیں کہنا جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے۔ جمہوریت کا یہ تمام جماعتیں جو جمہوریت کا نام تو لیتی ہیں، جمہوریت کے نام پہ تو الیکشن لڑتی ہیں، جمہوریت کے نام پہ تو عوام سے ووٹ مانگتی ہیں، لیکن ان کی اپنی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو ان کا روشن چہرہ، ان کا خوبصورت چہرے کو بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابراہیم حسن کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔